دوران ہماری آج کی مجلس کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا عطاء المصطفیٰ صاحب نقشبندی. میں آپ کو آج کی پر نور مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے علاوہ مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب نقشبندی، آپ بھی آج اس نورانی مجلس کی زینت بنے. اس کے علاوہ خلیفہ محمد زمان صاحب، آپ بھی آج کی اس مجلس کی زینت بنے. میں تینوں احباب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سامعین مکرم، ذکر حسین سنتے ہیں آپ، اور محرم الحرام کے ایام میں ذکر حسین کثرت سے سنا جاتا ہے، اور یہ 12 روزہ محافل کی آج یہ آخری مجلس ہے جس میں آپ تمامی احباب شریک ہیں. ذکر حسین کی مجلس میں آنا، ذکر حسین سننا، یہ عبادت ہے. کیوں؟ تاجدار کائنات علیہ السلام کی حدیث مقدسہ ہے. حضور نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. تاجدار کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حضور علیہ السلام نانا ہیں اور امام علی مقام ان کے نواسے ہیں، وہ ان سے ہیں. لیکن وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آئی. تو جب ہم نے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی تو یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوئی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات میں تاجدار کائنات کے باب سیرت مصطفیٰ میں ایک باب شہادت کا باقی تھا. اس باب سیرت مصطفیٰ کی تکمیل کے لیے جس جسم اور جس روح کا انتخاب ہوا وہ امام علی مقام کی تھی، اور جس جسم اور روح سے حضور علیہ السلام کے باب سیرت مصطفیٰ کی تکمیل ہونا تھی، وہ امام علی مقام کے جسم اور روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور حضور علیہ السلام نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے اپنے دوست پر سواری نہیں کرائی، اور حضور امام علی مقام نے بہتران کے ہمراہ کربلا کے میدان میں ویسے قربانی نہیں دی، اور صبر کے کوہ پیما بن کر کھڑے رہے اور اپنی جان بھی جان آفری کے سپرد کی، اور صبر سے مظاہرہ کیا، صبر اور استقامت سے کام لیا. اس کا صرف اور صرف یہی تھا کہ امام علی مقام کے سامنے تاجدار کائنات کی وہ عنایتیں اور شفقتیں تھی جب امام آنکھوں کے سامنے تھی. اسی وجہ سے امام علی مقام نے اپنے جوان سالہ علی اکبر کی قربانی دی، ننھے علی اصغر کی قربانی دی، امام حسن کے شہزادے امام قاسم کی قربانی دی، صحابہ کرام کی قربانیاں پیش کی، آل بیت کے پاک نفوس قدسیہ کی قربانیاں دی. یہ صرف اور صرف اسی لیے تھا کہ آج جو لوگ آپ موجود ہیں آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے قربانی دے کر گئے، ہمیں سکھانے کے لیے. اسی مقصد کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اور جو آج کا خاص موضوع ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں خطیب جامع مسجد حضا حضرت علامہ مولانا قاری غلام مرتضیٰ صاحب نقشبندی. میں آپ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. گفتگو سے قبل آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تمام احباب نالے اگا بلا تم بلا
سلام اے حسین ابن علی تم بلا سلام اے نازش آل نبی تم بلا کو سلام اے نازش آل نبی تم بلا کو سلام اے حسین ابن علی تم بلا کو سلام اور اے شہیدان محبت کے امام اے شہیدان محبت کے امام تم بلا کو رحمتیں تم بلا کو سلام تم بلا کو رحمتیں تم بلا کو سلام لاکھوں نے سجدے کیے مگر تیرا عجب انداز ہے اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے اے ساجدے کربلا تجھے پہ لاکھوں سلام تم پہ لاکھوں درود تم پہ لاکھوں سلام اے حسین ابن علی تم پہ لاکھوں سلام. تمام احباب تشریف لے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالخصوص میں تمام علماء ذی وقار کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی بارگاہ سے وقت نکال کر مہربانی فرمائی اور ہمارے پاس تشریف لائی. ان کا آنا ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث برکت ہے. بالخصوص ہماری آج کی محفل کے مہمان خصوصی
آج کی یہ جو محفل سیدوں کی محفل ہے، بن کے آیا تو حق حضرت موسیٰ کر آئے، اور جب باطل ابو جہل بن کے آیا تو حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، اور جب باطل مسلمہ کذاب کی صورت میں آیا تو حق حضرت صدیق اکبر کی صورت میں تشریف لایا، اور جب باطل کیسر و کسرا ہوئے تو اس وقت حق حضرت عمر فاروق بن کر آئے، اور جب باطل بلوائی غدار اور عبداللہ بن سبا کے فالور ہوئے تو اس وقت حق حضرت عثمان بن کر آئے، اور جب باطل یزید بن کر آیا تو اس وقت حق امام حسین بن کر آئے، اور جب باطل نجدیت بن کر آئی تو اس وقت اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حق بن کر تشریف لائے۔ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس کی ابتدا یزید سے نہیں ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سامنا مسلمہ کذاب سے ہوا، جس کی اولاد آج بھی دندناتی پھر رہی ہے، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان لوگوں کا قلع کما کیا، مگر اس کے باوجود یہ جو ایک جڑی بوٹی ہے نا، آپ بھی پاکستان میں ہوتی ہے، اس کو آپ 1000 بار کاٹے نا پھر بھی یہ دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ کچھ بیج وہ سلگتے رہے، حضرت عمر کے دور میں بھی آتے رہے، لیکن ان کو اتنی طاقت نہ ملی، اتنی پاور ان کو نہ ملی، وہ بڑھتے رہے، حتیٰ کہ جب حضرت عثمان کا دور آیا اور 12 سال تک وہ پلتے رہے اور حضرت عثمان کی سادگی سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ آپ ایک شریف النفس انسان تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو۔ ان بلوائیوں نے جب انہوں نے طاقت پکڑی، اور یہ بھی یاد رکھو بعض لوگ کہتے ہیں ان میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن مشاہیر صحابہ میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، سارے صحابہ کرام حضرت عثمان کے حق میں تھے۔ بہت سارے گروہ تھے، ایک وہ مذہبی لوگ جو تکبر کا شکار تھے، وہ بھی حضرت عثمان کے خلاف تھے، ایک وہ حاسدی لوگ جو اقتدار چاہتے تھے، وہ بھی حضرت عثمان کے خلاف تھے، وہ غدار لوگ جو باہر سے آئے تھے، چونکہ وہ چاہتے تھے، یہ یاد رکھو کہ مسلمان کے اندر ہی سے بندے اٹھتے ہیں جو غداری کا کردار ادا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ جب حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، تو کوئی ایسا حربہ اختیار کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر دراریں پیدا ہوتی جائیں، تو ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، منافقت کا، لباس مسلمانوں والا، کہنے میں وہ مسلمان ہیں لیکن اندر سے پکے منافق ہیں اور اسلام کی صفوں کو توڑ، اور ان منافقوں نے یہ چال چلی، اور کچھ سادہ لوگ مسلمان جو سیاست کو نہیں سمجھ سکتے، جو حالات کو سمجھ نہیں سکتے، الغرض حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ ارے کون عثمان؟ آج اس دنیا پر حضرت عثمان جیسا سخی کوئی نہیں۔ میرے آقا قدم چلتے ہیں، آپ قدم گر رہے ہیں، آقا پوچھتے ہیں عثمان یہ قدم کیوں گر رہا ہے؟ فرمایا اس لیے یا رسول اللہ آپ کے کاشانہ اقدس سے میرے گھر تک جتنے قدم آپ چلیں گے اتنے غلام آزاد کروں گا۔ تبوک کے موقع پر ایک اعلان پر 100 اونٹ بما سامان دیا، دوسرے اعلان پر 200 اونٹ، تیسرے اعلان پہ 300 اونٹ، اور سب سے بڑا کام یہ قرآن پاک جس کی ہر مرتبہ فکر تلاوت کرتا ہے، یہ جمع کر کے امت کو دیا۔ لیکن حضرت امام حسین کو ان ظالموں نے شہید کیا، اور اس انداز میں کہ آپ روزے سے ہیں، آپ اٹھتے ہیں
اور اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول کریم کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو دیکھا ہے، کہہ رہے کہ عثمان آؤ جنت میں ہم اکٹھے روزہ افطار کریں گے۔ ایسے ایسے عظیم لوگوں کے خلاف چالیں چلتی رہیں، پھر یہ چالیں آگے بڑھتی رہیں، حضرت علی کے دور میں پہنچی جس میں جنگ صفین بھی ہوئی، جنگ جمل بھی ہوئی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ بھی ہوا، پھر یہ کام حضرت حسن اور حسین تک پہنچا، حضرت حسن تک پہنچا، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت عملی کا مظاہرہ اختیار کیا اور آپ نے جان لیا کہ کون ہے غدار جو ہماری صفوں کے اندر ہمارے اندر جو ہے وہ دراڑیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی۔ میں یہاں پہ رک کر ہر مکتبہ فکر کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امام حسن تک یہ 5 خلیفہ ہیں، ان کی خلافتیں اکٹھی ہوں تو 30 سال مکمل ہوتے ہیں، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت ہو جائے گی۔ آج کوئی حضرت صدیق اکبر کے خلاف بولتا ہے، کوئی عمر فاروق کے خلاف بولتا ہے، کوئی صحابہ کرام کے خلاف، کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف۔ تو میں ان سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھو اور اس آیت کے تحت سب اکٹھے ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب اکٹھے ہو جاؤ، تفرقہ نہ پیدا کرو۔ میں ہر مکتبہ فکر سے تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہچانو کہ تمہارا دشمن کون ہے۔ کیا تمہارا دشمن بریلوی ہے؟ تمہارا دشمن سنی ہے؟ نہیں، تمہارا دشمن مسلمہ کذاب کی اقتدا کرنے والا ہے، مسلمہ کذاب کا فالوور تمہارا دشمن ہے۔ تمہارا دشمن عبداللہ بن سبا یہودی اور ان کے فالوور ہیں، تمہارا دشمن یزید ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ جو کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے کافروں کو دوست رکھا ہے اور اپنوں کو بیگانہ کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات سے فتوے لگا کے کفر کی موریں لگاتے جاتے ہیں، تو پھر ہماری صفوں کے اندر اتحاد کیسے ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام جن کے متعلق یہ قرآن کی نص موجود ہے کہ محمد الرسول اللہ اور جو ان کے ساتھی ہیں یہ کفار پہ ساتھ ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں رحماء بینہم کے تحت تم سب اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ لوگ جو حضرت صدیق اکبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن حتیٰ کہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے اگر سوئی بھی ہے وہ بھی نکال کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آج جب تم 2 کتابیں پڑھنے والا ملا مبلغ ذاکر وہ بابا کے دال سب سے پہلے جب خانہ کعبہ پر اوپنلی اذان کہی گی تو وہ حضرت عمر کی جرأت تھی
فرمایا غنی کی قربانیوں کو بھول کے سامانیوں ذی وقار کہتے ہیں کہ اس پہ امام حسین نے سواری کی ہے، اس وقت تمہارا ادب کہاں جاتا ہے؟ سامانیہ ذی وقار اب میں آتا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی حضرت امام حسین کو پہنچا تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں جو نیچ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں۔ امام حسین اور یزید کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، پوری کائنات میں امام حسین کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے تو دکھاؤ۔ محمد مصطفیٰ کا نور ہے سر نور سے اعلیٰ، محمد مصطفیٰ کا نور ہے ہر نور سے اعلیٰ، اور محمد مصطفیٰ کا خون ہر خون سے اعلیٰ۔ کسی کا خون خون مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، اور کسی کی آل نبی کے ہمسر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہمارا دل جذبہ غیرت کھو سکتا نہیں، ہم جھک جائے کسی کے آگے ہو سکتا نہیں، راہ خودداری سے مر کر بھی بھٹک سکتے نہیں، راہ خودداری سے مر کر بھی بھٹک سکتے نہیں، یہ سر کب تو سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھک سکتے نہیں۔ یہ عشق کی وہ انتہا ہے۔ کل بھی حضرت بیان کر رہے تھے، نہ نماز منزل ہے، نہ روزہ منزل ہے، نہ حج منزل ہے، نہ زکات منزل ہے، کچھ بھی منزل نہیں جب تک تمہارے اندر عشق مصطفیٰ نہ بچے اور اپنا تن من دن مصطفیٰ کریم کی ذات پہ نچاور نہ کیا جائے، اس وقت بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، منزل پر پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ نماز اچھی، زکات اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، مگر باوجود اس کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ منزل تو دور کی بات ہے، تو مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ لوگ جو بیٹھے ہیں ساری تقریریں سننے کے بعد بھی تمہارے جنازے بھی وہاں ہی ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے علم پہ باتیں کرتے ہیں، تمہاری نمازیں بھی وہاں ہوتی ہیں جو اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، جو یزید کو اپنا امام مانتے ہیں، تو پلیز اپنے ایمانوں کی خیر مناؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ الغرض حضرت امام حسین کو مدینہ شریف چھوڑنا پڑا۔ یار میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، چند دن گزارتے ہیں تو واپس آتے ہیں، مدینہ چھوڑتے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ارے جس نے اپنی ساری زندگی مدینہ کی گلیوں میں گزاری ہو، مسجد نبوی کے اندر گزاری ہو، اپنے نانا جان کی گود میں گزاری ہو، آج وہ وقت ہے وہ اس امت کی خاطر اپنے نانا کے شہر کو چھوڑ رہا ہے تو اس پہ کیا بیتی ہو جا رہی ہو۔ جب نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ یا اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ الغرض آپ مکہ تشریف لاتے ہیں تو مکہ میں اس وقت جو یزید کی طرف سے منتخب حاکم تھا عمر بن سعید العاص، اس نے بھی منت و سماجت کی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی، اور عبداللہ بن جعفر نے بھی، دیگر صحابہ کرام نے بھی، چونکہ ہر ایک جملے کی ڈیٹیل ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کو صرف سٹرکچر بتانا چاہتا ہوں۔
لیکن امام حسین نے کہا نہیں، ہماری منزل آگے ہے، آپ کا کام، آپ کا عمل آپ کے لیے، میرا عمل میرے لیے، آپ کا کام میرا کام میرا کام۔ جب سب نے ضد کی تو آپ نے فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ، اور میرے رسول نے مجھے ایک حکم دیا ہے، اور میں ہر حال میں وہ حکم کرنے والا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں رک جاتے، صبر کر جاتے، کہیں چلے جاتے، خانہ کعبہ میں بیٹھتے، مدینے میں رہتے، بہت لوگ تھے حفاظت کرنے والے، مگر عشق کی اپنی بات ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے۔ اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے۔ اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل کی اپنی بات ہے۔ تو حضرت امام حسین نے فرمایا وقت تھوڑا ہے، اس کی مثال میں حضرت ابراہیم سے دیتا لیکن وقت تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا، فرمایا مجھے جانا پڑے گا، عزت انسان کی خاطر مجھے جانا پڑے گا، حرمت قرآن کی خاطر۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ناموس رسالت پہ باتیں بنائی جاتی ہے، قرآن کو جلایا جاتا ہے، مگر افسوس ہے اس مسلمان نوجوان پر کہ ابھی بھی یہ قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتا، جس کی خاطر وہ جنتی نوجوانوں کا سردار، جس امت کی خاطر، قرآن کی عظمت کی خاطر نعرے کا شہر چھوڑتا ہے، اللہ کا گھر کا باقیہ چھوڑتا ہے، اپنے 72 کا کو ذبح کرواتا ہے، اس نوجوان جنتی نوجوانوں کے سردار اتنی قربانی دیتا ہے، لیکن آج کا مسلمان جو کہتا ہے میں حسینی ہوں، اس کو صبح قرآن پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی۔ تو فرمایا مجھے جانا پڑے گا، حرمت قرآن کی خاطر مجھے جانا پڑے گا، عظمت ایمان کی خاطر، اور نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، مجھے جانا پڑے گا تاکہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ بھی نہ رہے مگر خدا کا نام رہ جائے۔ یہ ایک راز تھا، امام حسین نے فرمایا یہ راز نہیں بتانے والا حتیٰ کہ میں اپنے رب سے ملوں۔ الغرض راستے میں بھی اطلاع ملی کہ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا دیکھنے سننے کے لیے کہ ان کی بھی شہادت ہوگی، ان کے بیٹوں کی بھی شہادت ہوگی۔ آپ نے کیس کو بھیجا، اس کی بھی شہادت ہوگی۔ راستے میں ایک شاعر فرض تک ملا، اس نے بھی کہا کہ آپ آل رسول ہیں، ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ الغرض امام حسین نے کسی کی نہیں سنی اور میدان کربلا میں آ گئے۔ مختصر وقت ہے، جی تو کرتا تھا کہ میں 1 گھنٹہ آپ کو یہ سارا واقعہ بیان کرتا، لیکن وقت مختصر ہے۔ اب ہم ایک مرکز میں آنے والے ہیں، یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پتا تھا کہ شہید ہونا ہے تو کیوں گے؟ آپ کو اگر پتا ہو کہ دروازے سے باہر نکلیں گے کوئی گولی مار دے گا، نہیں جائیں گے، اندر ہی ٹانگیں کامتی رہیں گے، لیکن وہ اللہ کا شیر ہے اور انہوں نے ایک وعدہ وفا کرنا تھا۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس حکم پہ عمل کریے، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیا اسماعیل کو نہیں پتا تھا کہ چھری میرا گلا نہیں کاٹے گی؟ پتا تھا کہ چھری گلا کاٹ دے گی، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ یہاں بھی امام حسین اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ جب میدان میں آئے تو بڑے ہیلے بہانے دیے، اپنے بیٹوں کو ذبح کروایا، قاسم کو ذبح کروایا،
اکبر کو ذبح کروایا، اصغر کی شہادت ہوئی، اور محمد کی شہادت ہوئی. کیا تھا کہ اب بھی سدھر جاؤ، اگر اب بھی بندے بن جاؤ تو میں قیامت کے دن بخشوا دوں گا. جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس کے بعد تمہاری بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے. آخر میں جانے کا یہ مقصد تھا. جب میدان کربلا میں جنگ شروع ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے، زخموں سے چور ہوئے. جب جنگ کے لیے نکلے تو آپ کے سر پہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ تھا. بے وجہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے چہرے سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے. جب اللہ کا یہ شیر بن کر سنور کر سج دج کر کفار کی صفوں کے سامنے آتا ہے تو جب وہ یزیدی لشکر امام حسین کی چال ڈال رنگ اور شکل کو دیکھتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ شاید مدینے سے حسین کا نانا آ گئے. سامعین محترم، لیکن حسین نے اپنے نانا کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر رہے ہیں. جو ماں نے سکھایا تھا یہ جو آج کا سجدہ ہے یہ آپ کی والدہ کا بھی سجدہ ہے، آپ کے والد کا بھی سجدہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا بھی سجدہ ہے. جب آپ بچے تھے تو ماں گود میں لے کر گھر کے سارے کام کر رہی ہیں اور قرآن سنا رہی ہیں. اس حالت میں امام حسین زبان حال سے کہتے تھے اماں جان آج گھر میں چکی پیستے ہوئے آپ مجھے قرآن سنا رہی ہیں، آپ کا اس قرآن سنانے کی قسم کل کربلا کے میدان میں میرا سر نیزے پہ ہوگا اور میرے لبوں سے قرآن پاک کی تلاوت جاری ہوگی. آج تو ہم گانے سناتے ہیں، ڈرامے لگا کے دیتے ہیں، گیمیں اور فحاشی اور عریانی اولاد کو سکھاتے ہیں. کاش کہ آج ہم نے حضرت فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر عمل کیا ہوتا تو آج ہمارے بچے ڈرگز نہ بیچتے، یہ فحاشی اور عریانی کی طرف نہ جاتے، یہ گھر تباہ نہ ہوتے، گھروں کا سکون برباد نہ ہوتا. اگر ہماری مائیں حضرت فاطمہ زہرا کے اسوہ کو اپناتی تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے. بابا علی ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھاتے تو امام حسین زبان ہاتھ سے کہتے ہیں بابا جان آج تو مصلے پہ کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، کل ایک کربلا کے اندر میں ایسی نماز پڑھاؤں گا جہاں نہ وضو کے لیے پانی ہوگا، نہ مصلی ہوگا، نہ گھر ہوگا، نہ در ہوگا. نانا حسین نے سجدہ لمبا کیا، 72 تسبیحات پڑھی. امام حسین زبان حال سے کہتے ہیں نانا جان آپ نے سجدہ کیا، 72 تسبیحات پڑھی، کل میدان کربلا میں اپنے 72 تن شہید کرواؤں گا. آپ نے سجدہ کیا، سر نہ اٹھایا، مجھے گرنے سے بچایا. آپ کے اس سجدے کی قسم کل کربلا کے میدان میں آپ کے اسلام کو اٹھاؤں گا، اسے گرنے نہیں دوں گا. آپ نے مجھے گرنے سے بچایا تو میں اسلام کو گرنے سے بچاؤں گا. آپ نے سجدہ کیا، سر اٹھایا، آپ کے اس سجدے کی قسم حسین وہ سجدہ کرے گا کہ سر لوگ اٹھا کے لے جائیں مگر حسین نہیں سر اٹھائے گا. نماز کا وقت، جنگ گمسان سے چل رہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہیں، زخموں سے چور ہیں. جب گورے سے گرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہے. دوستو امام حسین کا صبر بھی ہمیں صبر کا درس دیتا ہے اور نماز کی اہمیت کو بتاتا ہے اور قرآن کی اہمیت کو بھی بتا رہا ہے. ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لنگر کھانے کے لیے نہیں آتے بلکہ ہم امام حسین کی یاد منانے کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں. یہ عام خاص کی بات نہیں ہے، یہ عشق والوں کی بات ہے جو اتنی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. تو سامعین ناظرین، امام حسین دیکھتے ہیں آج نظام بدل گیا. آپ کہتا ہے کعبہ کہتا ہے امام آپ سجدہ کریں،
لگے گا حسین کا سر کدھر ہے۔ قربانی کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھے، ردم بے قضائے کا تسلیماً لامرکا یا غیاث المستغیثین، اے اللہ میں مسافر بنا، میں مہاجر بنا، میں نے اپنے بچے ذبح کروائے، میں نے اپنی جان تیری بارگاہ میں قربان کی، میں نے یہ ساری مصیبتیں اٹھائی، میرے گھر والوں نے پریشانیاں اٹھائی، یا اللہ یہ ساری قربانیاں قبول ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جس کا اقبال نے یوں کہا، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین الناظرین، اس کے بعد اہل بیت اطہار کے جو اسیران ہیں، جو آج کا ہمارا اصل موضوع ہے، یہ پیچھے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعات سارے کیسے ہوئے۔ پھر بھی وقت تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ بھی جو آپ کے ہمارے پاس ملتا ہے اس میں بھی آپ بہت کم تشریف لاتے ہیں اور سننے میں بھی توجہ نہیں رہتی، بلکہ دیکھتے ہیں کہ کب لنگر ملے گا تو پھر ہم کر جائیں گے۔ اس لنگر نے ان سنیوں کو سن کیا ہے۔ حضرت امام حسین کے خاندان والے ابن زیاد نے قید کیا ہے، جب میدان کربلا سے گزرتے ہیں، اپنے احباب کے لاشیں دیکھتے ہیں خون سے لپٹے ہوئے، گور و کفن نہیں ہے، خون میں لت پت ہیں، صحرا میں ہوا ریت کو اڑاتی ہوئی ان سے گزر جاتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ کر بے ساختہ اس درد و سوز کے ساتھ بول اٹھتی ہیں اور اپنے نانا کو پکارتی ہیں۔ آج میں کہوں یا محمد، وہ بھی فتویٰ لگاتا ہے یہ مشرک ہو گئے، یا رسول اللہ کہیں تو فتوے لگ جاتے ہیں مشرک ہو گئے۔ لگاؤ فتویٰ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے جس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ تو سوچتے ہوں گے اسٹیج پہ آئے جو آیا منہ میں بولتا جائے، یہ ایسی دردناک اور سوچ بڑی کہانی ہے جس کو بیان کرنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے، جگر پھٹتے جاتے ہیں۔ آپ ذرا اس منظر کو اپنی گود میں لے آؤ، اگر تمہارا بچہ تمہارے سامنے تڑپ رہا ہو تو تمہارے کلیجے پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر تمہارے کسی کی لاش بے گور و کفن چٹیل میدان میں پڑی ہو تو آپ کے کلیجے پہ کیا اثر ہوگا؟ کتنے زخم آئیں گے؟ یہ بات کرنے سننے کی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ حضرت سیدہ زینب پکارتی ہے یا محمد آہو، یا محمد آہو، صلی علیک اللہ وملک السماء، اے میرے نانا محمد، اے میرے نانا محمد، اللہ آپ پر درود بھیجے، آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجے۔ یا محمد دیکھیں آپ کے نواسا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، کفن بھی نہیں ہے، ننگا جسم پڑا ہے اور ہوا اڑ رہی ہے، اس کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ دیکھیے کہ ہمارا کیا حال ہو رہا ہے۔ سامعین ناظرین، یہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ حضرت امام حسین کے اہل خانہ کو قاضی جو قیدیوں کو ابن زیاد کے پاس لے جایا جاتا ہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت سیدہ زینب ہیں۔ تو کہتا ہے دیکھو کہ ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے اور تم ذلیل و خوار ہوئے۔ حضرت سیدہ زینب اللہ کی یہ شیرنی
آج کی ہماری عورتیں، ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جب حق اور شریعت کی بات ہو تو ان کے اندر دلیری ہونی چاہیے. کسی غیر مرد کی طرف دیکھیں تو مسکرا کے نہ دیکھیں، بلکہ ان کے چہرے پر ایسا ملال اور غصہ ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو دوبارہ دیکھنے کی جرت ہی نہ ہو. اس شیرنی نے جواب دیا کہ اے لائن، اللہ نے تمہیں رسوا کیا ہے اور اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی اولاد ہونے کی برکت سے عزت بخشی ہے. سامعین و ناظرین، خولی بن یزید کو یہ سر دیا گیا اور وہ رات کو لے کے اپنے گھر گیا. تو جب اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے، اس نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے. تو اس نے کہا کہ لائن خبیث، یہ تو نے کیا کیا؟ آج کے بعد تو میرے بستر پہ نہیں سو سکتا. وہ اس سے اٹھ کر علیحدہ آئی اور آ کر سر مبارک کے پاس بیٹھ گئی تو دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ستون کی مانند روشنی آتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہے وہ وہاں چکر لگا رہے. اسی طرح ایک راہب جب راستے میں اس کو قافلہ ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے تو وہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے پیسے لے لو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو. اور مسلمانوں غیرت کرو. راہب ساری رات حضرت امام حسین کے سر کو سامنے رکھ کر صاف کر کے خوشبو لگا کر اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھا ہے. تو صبح کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ شہادت نصیب کرتا ہے. سامعین و ناظرین، میں اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ احباب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی سیرت کو بیان کرنا یہ اور بات ہے، اور امام حسین کے اسوہ پہ عمل کرنا یہ اور بات ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں. آج آپ سب احباب اگر امام حسین کے ماننے والے ایک بات کہہ رہا ہوں، پیسے نہیں مانگ رہا، ایک بات کہہ رہا ہوں اور وہ آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، میں نہیں لوں گا، کہ آج سے آپ ہر روز صبح اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھانے میں کوئی سستی نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.